انعام آیت نمبر 91 ترجمہ انہوں نے خدا کو جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچانا، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تم یہ کہہ دو کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے کس نے نازل کی تھی؟ وہ کتاب جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، لیکن تم لوگوں نے اسے پراگندہ کر دیا۔ تم اس کے کچھ حصے کو تو اشکار کرتے ہو اور کچھ کو پوشیدہ رکھتے ہو، اور تمہیں ایسے مطالب کو تعلیم دی گئی ہے کہ جن سے تم اور تمہارے آباء و اجداد باخبر نہیں تھے۔ کہہ دو کہ خدا نے، اور پھر انہیں ان کی ہٹ دھرمی میں چھوڑ دو تاکہ وہ کھیل کود میں پڑے رہیں۔ شان نزول خدا ناشناس ابن عباس سے منقول ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے کہا، اے محمد، کیا واقعاً خدا نے تم پر کتاب نازل کی ہے؟ پیغمبر نے فرمایا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، خدا کی قسم، خدا نے تو کوئی کتاب بھی آسمان سے نازل نہیں کی۔ اس آیت کی شان نزول میں کچھ اور روایات بھی نقل ہوئی ہیں، اور جیسے کہ بعد میں معلوم ہوگا کہ جو کچھ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں وہ سب سے بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ تفسیر اس بارے میں کہ یہ آیت یہودیوں کے متعلق سے یا مشرکین کے بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ پیغمبر اکرم کی مکہ میں یہود سے گفتگو اور ملاقات نہیں تھی، اور جو کچھ ان کے ساتھ معاملہ رہا وہ مدینہ میں تھا، اور دوسری طرف یہ کہ سورہ انعام کی یہ آیت جس کا جزء ہے مکی ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آیت استثنائی طور پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور پیغمبر اکرم کے حکم سے کسی خاص مناسبت کی وجہ سے اس مکی سورہ کے وسط میں رکھی گئی ہے، اور قرآن میں اس امر کے کئی نمونے موجود ہیں۔ حقیقت مطلب واضح ہونے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آیت کی اجمالی تفسیر کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد اس بارے میں کہ آیت کن لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اس کا ہدف و مقصد کیا ہے، بحث کریں۔ آیت پہلے یہ کہتی ہے کہ انہوں نے خدا کو جس طرح چاہیے اس طرح نہیں پہچانا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا نے کوئی کتاب کسی پر نازل نہیں کی۔ خداوند تعالیٰ اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ تم ان کے جواب میں یہ کہہ دو کہ وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور ہدایت تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ وہی کتاب کہ جسے تم نے پراگندہ صفحات میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا کچھ حصہ جو تمہارے مفاد میں ہے لوگوں پر ظاہر کرتے ہو، اور اس کا بہت سا حصہ جسے تم اپنے لیے مضر سمجھتے ہو لوگوں سے چھپاتے ہو۔ اور اس آسمانی کتاب میں تمہیں ایسے مطالب کی تعلیم دی گئی ہے جنہیں تم اور تمہارے آباء و اجداد جانتے نہیں تھے، اور خدائی تعلیم کے بغیر اسے جان بھی نہیں سکتے تھے۔ آیت کے آخر میں پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ تم صرف خدا کو یاد کرو اور انہیں ان کی باطل باتوں، ہٹ دھرمی اور کھیل کود میں چھوڑ دو، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتابیں لائی اور اس کی آیت کو کھیل بنا رکھا ہے۔ اب اگر یہ آیت مدینہ میں نازل ہوئی ہو اور روئے سخن یہودیوں کی طرف ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہودیوں کی ایک جماعت تمام انبیاء پر آسمانی کتاب کے نزول کی منکر تھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہودی اور تورات کی پیروی کرنے والے کتاب آسمانی کے نزول کا انکار کریں؟ جی ہاں، اگر آپ تعجب نہ کریں تو ایک خاص مطلب کی طرف توجہ کرنے سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم کتب عہد جدید انجیل اور کتب عہد قدیم تورات اور اس کے ساتھ وابستہ کتب کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو ہمیں دیکھیں گے کہ ان کتب میں سے کوئی بھی آسمانی لب و لہجہ نہیں رکھتی، یعنی خدا کے انسان سے گفتگو کرنے کا پہلو ان میں نہیں ہے، بلکہ ان سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتابیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے شاگردوں اور غیر شاگردوں پیروکاروں کی زبان سے تاریخ اور سیرت کی صورت میں لکھی گئی ہیں، اور ذہناً موجودہ وقت کے یہودی اور عیسائی بھی اس مطلب کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ ان کتابوں میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی وفات کی داستان اور بہت سے ایسے واقعات جو ان کے بعد کے زمانے سے مربوط ہیں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات پیشن گوئی کے طور پر نہیں بلکہ گزرے ہوئے زمانے کی ایک خبر کے طور پر ہیں۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایسی کتاب جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوئی ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتابیں چونکہ ایسے انسانوں کے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں جو وحی آسمانی سے باخبر تھے، لہٰذا یہ کتب مقدس، قابل اعتماد اور اشتباہ سے پاک ہیں۔ تو اس نقطے کی طرف توجہ کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کے لب و لہجے سے کہ جو خدا کے پیغمبر سے اور بندوں سے خطاب کی شکل میں ہے کیوں تعجب کرتے تھے، اور اوپر والی شان نزول میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے تعجب کے ساتھ آپ سے پوچھا کہ کیا خدا نے آسمانی کتب نازل کی ہے، اور پھر انہوں نے اس امر کا کلی طور پر انکار کیا ہے کہ کوئی کتاب خدا کی طرف سے کسی انسان پر حتیٰ کہ موسیٰ پر بھی نازل ہوئی ہے۔ لیکن خدا ان کے جواب میں اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم خود یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ الواح اور کچھ مطالب موسیٰ پر نازل ہوئے تھے، یعنی جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اگر وہ کتاب آسمانی نہیں ہے تو کم از کم یہ تو تم قبول کرتے ہو کہ اس قسم کی کوئی چیز خدا کی طرف سے نازل ہوئی تھی کہ جس کے کچھ حصہ تو تم اشکار کرتے ہو اور زیادہ تر حصہ چھپاتے ہو۔ اس طرح سے اس بارے میں کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا کہ یہ کہا جائے کہ یہ کس طرح ممکن
ممکن ہے کہ یہودی کتاب آسمانی کے نزول کے منکر ہیں، اور اگر یہ آیت اس سورہ کی باقی آیات کی طرح مشرکین کے بارے میں ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ ہر قسم کی آسمانی کتاب کے نزول کے منکر ہو گئے تھے تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر سکیں۔ لیکن خدا نے ان کے لیے یہ استدلال پیش کرتا ہے کہ یہ بات کس طرح ممکن ہے کہ وہ ایک قسم کا دعویٰ کریں، حالانکہ خدا نے تورات موسیٰ پر نازل کی۔ مشرکین اگرچہ دین یہود قبول نہیں کرتے تھے، لیکن وہ گزشتہ انبیاء کی اور حضرت ابراہیم کو یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو اجمالاً ایک خاص علاقے اور زمانے کے پیغمبر کے طور پر قبول کرتے تھے اور خود کو دین ابراہیم کا پیروکار سمجھتے تھے۔ اس لیے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور کیا تو وہ ان کی علامات کی جستجو کے لیے اہل کتاب کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے کتب کا مطالعہ کریں اور تحقیق کریں کہ کیا وہ اس قسم کے پیغمبر کی خبر دیتی ہے۔ تو اگر وہ ان کتب کو بالکل قبول نہ کرتے ہوتے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس قسم کی درخواست کریں؟ لہٰذا وہ یہود سے سوال کرنے کے لیے بعد جو کچھ ان کے فائدے میں تھا اسے ظاہر کرتے اور جو ان کے لیے مضر تھا اسے مخفی رکھتے۔ مثلاً پیغمبر کی ان نشانیوں کی جو گزشتہ کتب میں آئی تھیں، لیکن پہلی تفسیر آیا کہ لب و لہجے، شان نزول اور ان ضمائر کے ساتھ جو آیت میں ہیں زیادہ مطابقت رکھتی ہے۔ چند قابل توجہ نکات۔ نمبر 1، کراتس، یہ جمع ہے کرتاس کی اور اس کی اصل جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ یونانی زبان سے لی گئی ہے۔ اس کا معنی جیسا کہ راغب نے مفروضات میں کہا ہے ہر وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر لکھا جائے۔ اس بنا پر لفظ عام کاغذ، جانوروں کے چمڑے، درختوں کی چھال اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کے لیے بھی کہ جن پر قدیم ایام میں خط اور کتابیں لکھتے تھے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، کاغذ پر لکھنے کی مذمت۔ ممکن ہے کہ یہ سوال ہو کہ آیت میں یہودیوں کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ انہوں نے وہی آسمانی کو کاغذ وغیرہ پر لکھا تھا، یہ تو کوئی مذمت کی بات نہیں ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ایک مذمت اس لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ مطالب تورات کو پراگندہ کاغذات اور اسی کی معنی دوسری چیزوں کے اوپر لکھتے تھے، پھر جو کچھ ان کے فائدے میں ہوتا تھا اس کو تو وہ دوسروں کو دکھاتے تھے اور جو ان کے نقصان میں ہوتا تھا اسے مخفی رکھتے تھے۔ نمبر 3، خدا کو جس طرح چاہیے انہوں نے نہیں پہچانا اور اس کے اوصاف کو سمجھا نہیں۔ حقیقت میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ جو شخص خدا کو صحیح طریقے سے پہچان لے وہ یہ انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی طرف سے رہبر و رہنما کتب آسمانی کے ساتھ نوع بشر کے لیے بھیجے گئے، کیونکہ حکمت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو اس نے انسان کو جس ہدف و مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی ہدف ارتقاء، اس کے لیے جو پر بیچ اور خم راستہ اس کے سامنے ہے اور میں اس کی مدد کرے، ورنہ بصورت دیگر اس نے عرض تخلیق کا تقاضا پورا نہیں کیا اور یہ ہدف و مقصد وہی بھیجنے، کتاب آسمانی نازل کرنے اور ہر قسم کی خطا و اشتباہ سے خالی و پاک اور صحیح تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کیسے ممکن ہے کہ خدا کی رحمت عام و خاص کا مقام اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ انسان کو رائے سعادت میں جہاں پر وہ ہزارہا رکاوٹوں سے دوچار ہے اور بہت سی پھسلنے کی جگہیں اس کی راہ میں موجود ہیں، اکیلا چھوڑ دے اور اس کی دستگیری اور رہنمائی کے لیے جامع تعلیمات کے ساتھ رہبر اور رہنما نہ بھیجے۔ اس بنا پر اس کی حکمت بھی، اس کی رحمت بھی اس کا بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کتب آسمانی بھیجے۔ اس میں تو شک نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ کی کن ذات اور کن صفات کی معرفت تو کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے، اور زیر بحث آیت میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ خدا کی ذات اور صفات کی جتنی مقدار انسان کے لیے ممکن ہے اگر وہ حاصل ہو جائے تو اس بات میں کوئی تردد باقی نہیں رہے گا کہ اس قسم کا خدا اپنے بندوں کو بغیر سرپرست اور بغیر کتاب آسمانی کے نہیں چھوڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔